نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہمارے ایک دوست کی کل ہی کمنٹس میں تھا کہ آپ گھبراہٹ پہ، بے چینی پہ ویڈیو بنائیں، تو میں بڑا حیران ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یار بڑا عجیب سوال ہے، کیونکہ اتنی ساری ویڈیوز بنانے کے باوجود بھی مطلب کہ سمجھنے کے لیے کچھ باقی رہ جاتا ہے جو اس موضوعات کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ اب گھبراہٹ اور بے چینی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر ہم دل کو اہم سمجھتے ہیں تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کو حرکت دینا، پورے انسان کے جسم کو حرکت دینا۔ انسان سوچنے سے کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب بھی وہ حرکت کرے گا نا، تو وہ اپنے مسکولر سسٹم جو دل ہے اس کے نظام سے حرکت کرے گا۔ کیسے؟ انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو سونے کے بعد بھی اس کا دل حرکت کرتا رہتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دل کی دھڑکن جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کے جب وہ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے اس کا دل تخلیق کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آپ دیکھیں حیرت کی بات کہ سب سے پہلے انسان کا جب سٹرکچر تیار ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دل ہے، ایسی چیز جو ترتیب پاتی ہے، اور دل کے اندر اللہ نے دونوں اور حصے لگائے ہوئے ہیں جو مین آرگن ہیں، جیسے دل اور ہمارا جگر اور ہمارا دماغ۔ اب جب دل کی رفتار شروع ہوتی ہے تو اسی رفتار سے، دھڑکن سے انسان وجود میں آتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا پورا سٹرکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ چونکہ گھبراہٹ کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے اور دل ایک وجہ سے متاثر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو بڑے آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ اگر دل کی دھڑکن کا موجب ہے گیس اور قبض اور تیزابیت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں ہے۔ اب یہاں پہ جو گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوگی اس کو تحلیل کرنے کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنے ایپیتھیلیل سسٹم، اپنے جگر کے نظام کو ایکٹیو کرنا ہوگا تاکہ خون پتلا ہو اور خون کا دباؤ دل کے اوپر سے کم ہو اور تیزابیت کم ہوتی چلی جائے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے کہ جب جسم میں حرارت بڑھ جائے، نہ گیس ہو، نہ قبض ہو، نہ تیزابیت جیسے مسائل ہوں، پیشاب پیلا ہو، اور اس کے بعد پھر ایسی کیفیت پیدا ہو کہ انسان کی دونوں پسلیوں کے نیچے گرمائش فیل ہونا شروع ہو جائے، یا دل بڑی بے چینی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ جب خون کا دباؤ انسان کے مسکولر سسٹم پہ ہوگا، تیزابیت ہوگی، تو وہ دباؤ کی وجہ سے اس کی گھبراہٹ اور اس کی بے چینی ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کے کسی ہاتھ میں وزن اٹھانے کی صلاحیت 10 kg ہے، اگر آپ 20 kg ویٹ اٹھاؤ گے تو اس کے نتائج تو آپ کو بھوتنا ہوں گے، کیونکہ وہ پھر جو آپ کا عضو ہے وہ تھک جائے گا کچھ ہی ٹائم کے بعد، اور پھر وہ وزن بھی آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ اسی طرح مسکولر سسٹم ہے، اگر اس کے اوپر دباؤ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تب بھی پرابلم بنے گی، اگر دباؤ حد سے زیادہ کم ہو جاتا ہے تب بھی پرابلم بنے گی۔ بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اپنی زندگی کو لے کر کہ وہ بے چینی کا شکار کیوں ہیں، حالانکہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ سب کا سب ایک علامات کے علاوہ اور کچھ نہیں محض۔ اب یہاں سے دوسری کنڈیشن جو میں نے آپ کو بتائی کہ حرارت جب زیادہ پیدا ہوتی ہے، پیشاب کا رنگ زیادہ پیلی ہوتی ہے، چہرے کا رنگ بھی پیلی پیلی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب کہ جیسے بندہ ہلدی کی مانند کر لے، تو ایسی کنڈیشن میں جب رنگت ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جگر شدید ترین دباؤ میں ہے، حرارت زیادہ ہے۔ ایسی حالت میں بھی دل بے چینی محسوس کرے گا، کیونکہ جو احساس کا تعلق ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ ہے، نہ کہ آپ کا دماغ احساس کر سکتا ہے، نہ آپ کا جگر احساس کر سکتا ہے۔ اب ڈائریکٹ پرابلم ہو یا انڈائریکٹ پرابلم ہو، دونوں صورتوں میں دل بے چینی محسوس کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہی گرمی کے اندر آپ کا یہ پرابلم سامنے آتا ہے تو آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں یا گرمی کو خارج کرنا شروع کر دیں۔ اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک عام بندے کے حوالے سے چیزیں نہیں ہیں۔ عام بندے کو صرف اپنی بیماری سے اور اپنی پرابلم کو سمجھنے سے غرض ہونی چاہیے اور اس کو صحت کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس نے حکیم بننا ہے، نہ اس نے طبیب بننا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن بچتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جائیں
اور رطوبات بڑھنے کی وجہ سے جسم کے اندر ٹھنڈک کا احساس ہو اور آپ کا جو دل ہے یہ بے چین ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جب دل ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کے خون کی رفتار سلو ہونا شروع ہو جائے گی اور بات پاگل پن تک جا پہنچے گی۔ یعنی جب آپ کے جسم میں رطوبات کا اجتماع ہو اور آپ کے جسم میں حرارت بتدریج کم ہوتی چلی جائے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سنگرینی جیسی کنڈیشن بھی ایسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اگر جسم کے اندر شوگر ٹائپ 1 جیسی کنڈیشن سامنے آ جائے تو وہ بھی اسی صورت میں سامنے آتی ہے کہ جب رطوبات زیادہ ہوں، آپ کے جسم میں حرارت کم ہو جائے۔ جو ہمارا پینکریاز ہے اس کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے، غدود ناقلہ کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی غدود ناقلہ کمزور ہوتے ہیں، جگر کا نظام ایکٹیو نہیں رہتا تو پھر خون کے اندر شوگر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو طاقتور کرنے کے حوالے سے یا دل کو گرم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ایسی حالت میں دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خون کا دباؤ بہت کم ہوتا ہے اور نہیں ملتا، اور جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس صورت میں حرارت کی وجہ سے جسم میں تپش زیادہ ہوتی ہے تو دل بہت بے چینی محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ خون کا دباؤ بھی اس کے پاس کم ہوتا ہے، دوسرا خون میں حدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی کنڈیشن میں پھر رطوبات کی زیادتی کی طرف جانا پڑے گا کہ جسم میں ٹھنڈک پیدا کی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری صورتحال بیماریوں کی حالت میں ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے جو بالکل تندرست ہے، جس کو گیس کا مسئلہ نہیں ہے، جس کو قبض کا مسئلہ نہیں ہے، جس کو کوئی اور جسم میں تھکن جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہے، جس کو ٹیومرز نہیں ہیں، جس کو کوئی بواسیر جیسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، جس کو کینسر جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہے، مطلب کہ بیماری کوئی بھی ہے، اللہ پاک اب سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، لیکن پرابلم تو پرابلم ہی ہوتی ہے۔ جب بھی پرابلم میں پیدا ہوں گے تو پرہیز تو پھر ہی ہم پہ لاگو ہوگا۔ لہٰذا تینوں کنڈیشنوں کو سمجھنے کے حوالے سے سمجھ لیں، میڈیسن کے چکر میں آپ اس لیے نہیں پڑ سکتے کیونکہ میڈیسن کا استعمال کرنا مریض کا کام ہے۔ میڈیسن مریض کیسے تیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے سب لوگوں کو اپنے اپنے کام کے لیے معمور فرمایا ہے، تو جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نسخہ جات بتا دیں، ہمیں ادویات بتا دیں۔ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ کیا صرف ایک ادویات اور ایک نسخہ جات سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ جبکہ انسان کی بیماری کو انسان کی صحت کی طرف واپس لانے میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے وہ انسان کی خوراک اور پھر ساتھ پلس اس کی ادویات اور اس کے بعد پلس اس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو پلیز آپ سمجھیں کہ سب چیزوں کا ٹریٹمنٹ، سب پرابلمز کی خوراک ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے بواسیر ہے اس کے لیے کچھ اور پرہیز ہیں، جیسے کہ اگر پیلا یرکان ہے، سوزاک کے مسائل بن جاتے ہیں، حدت بڑھ جاتی ہے خون کے اندر، تو پھر اس کی خوراک اور اس کی ادویات کچھ اور ہیں۔ اسی طرح جب رطوبات بڑھتی ہیں تو رطوبات بڑھنے کے ساتھ اس کی خوراک اور اس کی ادویات سب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔